الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير إلى آخر السورة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع جس کی آج ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں وہ کل 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور بڑا جامع رکوع ہے. جس طرح ایک رکوع گزرا تھا آیت الکرسی کا تیسرے پارے کی ابتدا میں، ایک وہ بڑا جامع رکوع ہے، اور دوسرا یہ رکوع جامع ترین آیتوں پر مشتمل ہے. آخری کی 2 آیتوں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے جہاں سے یہ آیتیں نازل کی گئی ہے. اسی طرح سے کئی فضائل ان آیتوں کے تعلق سے وارد ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سوئے، آمن الرسول سے لے کے آخر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کفیتا، تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو محدثین فرماتے ہیں کہ کافی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک معنی بیان کرتے ہیں کفیتا کا مطلب یہ ہے کہ کفیتا عن قیام اللیل، رات کی عبادت کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یعنی رات کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اور دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کفیتا کا کہ شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. یہ 2 آیتیں جس گھر میں پڑھی جائے گی شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس شخص میں تھوڑی بھی سوجھ بوجھ ہوگی وہ ان آیتوں کو پڑھنے سے نہ رکے گا. یعنی اتنی کثرت سے فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث میں محض 2 آیتوں کے پڑھنے پر. تو اتنی فضیلت وارد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو فرمایا کہ وہ بیوقوف ہے. تو یہ 2 آیتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرایا جائے. چنانچہ تلقین دی جاتی تھی کہ اپنی مستورات کو، اپنے بچوں کو یہ 2 آیتیں پڑھنے کی تلقین کرو اور ایک معمول اس کو اپنے زندگی میں بنا لیا جائے. چنانچہ اسی رکوع کی آج ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی مسرت کا موقع ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی. مکمل ہونے کے لیے جو ایام درکار رہے وہ پورے 1 سال اور 3 مہینے اور 27 دن لگے. تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ بول رہا تھا کہ اتنا مدت لگ گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 11 سال لگ گئے سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے. اسی طرح حضرت ابن عمر کو کتنے لگے؟ 8 سال لگ گئے. کتنے لگے؟ تو ہم نے کتنے جلدی کر لیا، ان سے زیادہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی طرح سیکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اصلاً تو آج امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی عاجز ہے، صحیح تلاوت بھی کر نہیں پا رہا. اس میں سے بھی جو تھوڑے بہت تلاوت کرتے وہ قرآن کو سمجھنے کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے. قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی معمول نہیں ہے. تو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دے دی تو اس کا شکر ادا کیا جائے. البتہ اس پر عمل کی طرف ہماری نگاہ ہو. اللہ سے دعائیں کیا کرے، اپنی نمازوں کے بعد اس دعا کو لازم کرے کہ اللہ تعالیٰ مکمل قرآن پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. یہ سورہ بقرہ میں اتنے سارے احکامات ہیں اور اتنے سارے نواہی ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے
تو ہماری زندگی چلتا پھرتا قرآن بن جائے گی، زندگی کیا بن جائے گی، لیکن کبھی ہم نے اس کو ضروری سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ تفسیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس بیانات کیے جائے آیتوں کے ذیل میں اور علمی باتیں بیان کی جائے اور آگے بڑھا جائے، بلکہ اگر عمل کے بغیر یہ تفسیر کو اسی طرح سرسری لیا جائے تو اس کا فائدہ کما حق ہم کو کبھی حاصل۔ تو اس لیے عمل کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل بنائے۔ اسی طرح یہ آخری جو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے سورہ بقرہ کو، وہ بھی بڑا جامع ترین انداز ہے۔ آپ دیکھو سورہ بقرہ کے اوائل میں جس طرح قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا سب سے پہلے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیے، اسی طرح صوم اور حج اس کے تعلق سے آیتیں آئی، اور طلاق اور ایلا، اسی طرح حیض جیسے جو مسئلے اس کو بھی بیان کیا، اور پھر اہم ترین امر جہاد اس کو بیان کیا گیا اس صورت میں۔ اسی طرح سے قصص الانبیاء کے تعلق سے یعنی گزشتہ امتوں کی حالات میں کئی حالتیں بیان کی گئی، خصوصاً بنی اسرائیل کی، اور نبیوں کے قصے بیان کیے گئے، اور پھر کئی حکمت کی باتیں بھی مشتمل تھی، اور پھر آخری میں رسول اور ایمان والوں کے ذریعے ان تمام مضامین پر تصدیق کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہ ساری چیزوں کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ رسول اور ایمان والے۔ اسی طرح آپ دیکھو اس کا طریقہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے تھے تو کچھ 40 اور 41 چیزیں ان کے بارے میں کیا کی گئی، ذکر کی گئی، اور لیس البر سے جو آیت گزری ہے، لیس البر کے بعد احکامات بیان ہوئے تھے، یعنی جو دوسرے پارے کا پاؤ ہے وہاں سے وہ آیت سے احکامات بیان کیے گئے، تو وہاں سے آپ اگر شمار کرو گے کتنے حکم بیان کیے گئے تو یہ آیت کو پکڑ کے 41 ٹاپکس پہ مشتمل ہوئے گے۔ کتنی ٹاپکس آئے گئے؟ 41۔ اور بنی اسرائیل کے معاملات بھی کتنے ذکر کیے گئے؟ تو ایک حسن خوبی پر انجام دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ احکامات میں آخری حکم جو بیان کیا تھا وہ معاملات کے تعلق سے، ربا کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی، اسی طرح ادھار لین دین کے تعلق سے آیتیں بیان کی گئی کہ ادھار لین دین کیا جائے تو کیا اصول اور ضوابط ہے، اور قرآن کے کیا ارشادات ہے وہ بیان کیے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہادت کے تعلق سے، یہ بھی معاملات سے تعلق رکھتا ہے، جو شہادت کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی اس کا دل گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ یعنی معاملات کا صاف نہ ہونا آدمی کے دل کے اندر کسی بیماری کے ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، حج پڑھ لی، حج کر لیا اور اسلام کے تمام اعمال کو انجام دے دیا، البتہ اگر آپ کے معاملات صحیح نہیں ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بول دی۔ تو دل صاف ہے کیا نہیں ہے، اس کی جو کسوٹی ہے وہ یہی ہے کہ تمام اعمال کو ادا کرتے ہوئے معاملات صاف ہے کیا نہیں۔ اگر معاملات صاف ہے تو سچ میں یہ آدمی کیا ہے، دل سے متقی اور پرہیزگار ہے، اور انہی کے لیے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ یہ کتاب انہی کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ اب دل کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور دل کی نیت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تمام اعمال کا دار و مدار دل کی نیتوں پر ہے۔ اگر کسی عمل پر آپ کو نیکی کی نیت آپ نے نہیں کی تو کوئی نیکی آپ کو نہیں ملے گی، اور اگر کوئی گناہ خطاً یا نسیاناً ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا تو اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ایمان لانا۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اور سب سے بدترین گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ سارے ظاہری عمل کے بعد یہ دل کا معاملہ صاف ہونا کتنا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں یہ 3 آیتوں میں بیان کی جائیں گی کہ اصل تو دل کی صفائی ہے۔ اصل تو کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عام صورتوں میں دیکھو گے کہ لاسٹ میں جو اینڈنگ کرے گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب سے پہلے دھوکہ تم کو نہ ہو
کہ کسی غیر کی ملکیت کسی چیز پر ثابت ہے، یا یہ ساری چیزیں اللہ نے جو تم کو دی ہے یہ تمہاری ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ نامناسب ہے، تو یہ سارے اشکالات کو ختم کر دیا گیا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی ساری چیز کی مکمل ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. اب اللہ پر کوئی اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ جب ملکیت اس کی ہے تو اس کو رائٹ ہے وہ جیسا حکم نافذ کرے اور جس چیز سے چاہے روک دے. کسی کو کوئی اعتراض کی اختیار نہیں دیا. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے تنہے تنہا وہ اللہ کی ملکیت ہے. اب بیان کر رہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر رہے، ما فی انفسکم، اگر تم اس کو ظاہر کر دو. تبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا. تو یہاں پہ دیکھو دل کی طرف اشارہ ہے. ما فی انفسکم یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں اگر تم اس کو ظاہر کر دو، یعنی برائی، اگر کوئی برا ارادہ تمہارے اندر ہے اور تم نے اس کو ظاہر کر دیا، او تکفو، یا تم اس کو چھپا لو یا تم اس کو ظاہر. تو یہاں پہ کون سی برائی مراد ہے؟ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سنیے تاکہ آگے آنے والی آیتیں آپ کو سمجھ میں آئے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا کہ دل کی برائی کسے کہتے ہیں. جس طرح اعمال کی برائی ہوتی ہے، چوری کرنا یہ اعمال کی برائی ہے، اور زنا کرنا یہ اعمال کی برائی ہے، جھوٹ بولنا عمل کی برائی ہے. اسی طرح نماز ادا کرنا یہ کیا ہے؟ عمل کی نیکی ہے. اسی طرح دیگر عبادت کو انجام دینا عمل کی نیکی. اسی طرح دل کی بھی نیکی اور برائیاں ہوتی ہے. تو دل کی برائی کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو برا عقیدہ، کیا؟ عقائد فاسدہ. اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے کوئی اگر شرک پر مشتمل عقیدہ آدمی کے اندر ہے تو یہ بھی گناہ ہے. یہ دل کا گناہ ہے. کس کا گناہ ہے؟ یہ آدمی ظاہر تو نہیں کرتا ہے، کدھر رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے، دل کی برائی ہے. تو اس طرح خراب عقیدے یہ سب گناہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ صاف نہیں ہے تو یہ دل کا گناہ ہے جس میں آدمی مبتلا ہے. تو یہ والے برے عقیدے یا عقائد فاسدہ. اسی طرح سے اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق. ایک تو ہوتا ہے عمل سے آدمی کیا کرے، برا بیہیویئر کسی کے تئیں جو ہے اس کو ظاہر کرے. ایک دل کے بھی اخلاق ہوتے ہیں. تو برے اخلاق دل کے کیا ہے؟ کسی سے بغض ہونا، کسی سے جلن ہونا، کسی کو اپنے سے کم سمجھنا، متکبر ہونا. یہ سب کہاں کے برائی ہے؟ دل کے گناہ. تو ایسا اگر کوئی برا اخلاق تمہارا دل اس کو پالے ہوئے یا اپنے اندر رکھے ہوئے تو یہ بھی دل کا گناہ ہے. وعزم معاصی، یا اسی طرح سے گناہ کا مضبوط ارادہ کر لینا. گناہ کا کیا کر لینا؟ یہ بھی دل کا گناہ ہے. کہاں کا گناہ ہے؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، حوالہ غالباً ذہن میں مستحضر نہیں ہے، البتہ حدیث اس طرح سے ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور کیا دیا ہے؟ علم بھی دیا ہے. وہ اپنے علم کے مطابق مال کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. جو مال کی ایک نعمت تھی وہ علم ہونے کی وجہ سے وہ نعمت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی، صحیح جگہ لگتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا ہے. علم ہوتا ہے لیکن اب وہ اس آدمی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اپنے علم کے مطابق اسی طرح کیا کرتا. تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح پہلے شخص کو ثواب ملا. تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے. وہ مال کو اپنی من مرضی کے حساب سے خرچ کرتا ہے. تو اس شخص کا مال اس پر کیا ہو گیا؟ وبال ہو گیا. اور چوتھا شخص وہ ہے نہ جس کے پاس علم ہے نہ جس کے پاس مال ہے.
اب وہ آدمی اس شخص کو دیکھ کے جس کے پاس مال ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو اسی طرح اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، من مانی جو ہے وہ، اور یہ آدمی گناہ میں برابر ہے. یہ دل کا گناہ ہے، یہ کائے کا گناہ ہے؟ تو کسی گناہ اگر کدھر گناہ ہو رہا ہے اور آپ دل سے اس میں عزم مصمم کر چکے کہ میرے پاس اگر ریسورسز ہوتے، میرے پاس طاقت ہوتی تو میں بھی کیا کرتا، فلا فلا گناہ. تو یہ اس طرح عزم مصمم کر لینا، یہ گویا کہ آدمی کو اس گناہ میں شریک کر دے گا. وہ گناہ سے محض اس وجہ سے رکا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا، گناہ سے محض، اس کو کہتے ہیں عزم مصمم. اس سے نیچے اتر کے ایک چیز آتی ہے جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی گناہ کا خیال آ جانا. گناہ کا کیا آ جانا؟ جس سے ہر آدمی کے دو چار ہوتا رہتا ہے، برے خیالات آ جانا یا کفریہ خیالات آ جانا. تو اس کو پنپنے نہ دینا. ایک خیال آ جاتا ہے آدمی کے دل میں، یہ بے اختیاری ہوتا ہے، یہ اختیاری نہیں ہوتا ہے، بغیر اختیار کے آ جاتا ہے. ایسے گناہوں پر اور ایسے خیالات پر پکڑ نہیں ہے. ایسے خیالات پر جس کو حدیث میں بیان فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا. وما استکرہوا علیہ، اور ہر ایسی چیز پر جس پر اس کو مجبور کیا جائے. یعنی غلطی سے اگر کوئی چیز آدمی سے صادر ہو جائے عمل کے اعتبار سے یا خیالات کے اعتبار سے، اسی طرح بھول سے کوئی چیز صادر ہو جائے یاد رکھنے کے خیال کے باوجود، تو ایسے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے امت سے کیا کر دیا ہے. اسی طرح خلاف شرع اگر کسی چیز پر مجبور کیا جائے آدمی کو، اللہ کی ناراضگی والے عمل پر مجبور کیا جائے اور اس آدمی میں دفاع کی کوئی طاقت نہیں ہے اس آدمی کے خلاف، ایسے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، امت کو معاف کر دیا. تو یہاں پہ کون سے مراد ہے؟ عقائد فاسدہ، اخلاق ذمیمہ اور عزم معاصی. خیالات اور تصورات وسوسہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دل میں اگر تم اس کو ظاہر کر دو، یعنی تکبر ہے تو اس کو کیا کر دو، کسی تمہارے بیہیویئر سے یا کوئی تمہاری ایسی بات سے اس کو ظاہر کر دو. أَوْ تُخْفُوهُ، یا کوئی کفر کلمہ ہے تمہارے اندر، عقیدہ ہے، اس کو ظاہر کر دو، دل کے اندر ہے. اسی طرح وہ تیسری چیز بھی لے لیجئے، او تکفو، یا ظاہر مت کرو، دل میں چھپا کے رکھو. تو دنیا والوں کے نزدیک تو کیا ہے، فرق ہے چھپانے اور ظاہر کرنے میں، لیکن اللہ کے لیے دونوں برابر ہے. اللہ سے تمہارے دلی معاملات بالکل، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا قیامت کے دن، اس کا کیا لے گا، حساب لے گا. یعنی یہ ایسی چیزیں ہے جس کو فرشتوں نے بھی اعمال نامے میں نہیں لکھا ہے، یہ صرف فیما بینہ و بین اللہ والی چیز ہے، اللہ کو معلوم ہے اور بندوں کو معلوم ہے. تو یحاسبکم بہ اللہ، ایسی چیزوں کا محاسبہ کرے گا اللہ، یعنی اس کی پکڑ کرے گا قیامت کے دن. جس کو دوسری آیتوں میں بیان فرمایا کہ آدمی کے دل میں جو خیالات گزرے اور ساری چیزیں جو وسوسے، وہ تک اللہ تعالیٰ بندے کو جتلا دے گا قیامت کے دن. اس لیے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور ایک ایک عمل کے بارے میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر کس کو کہتے ہیں، ساری چیز آ گئی، خیال اور یہ، تو وہ ساری چیزیں یرا، اس کو دیکھ لے گا، اس کو جان لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرا، کوئی خیر کا اگر ارادہ اس نے چھپایا ہو یا ارادہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا جمع الخلائق، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع کرے گے، یخبرہم بما کان فی نفوسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ساری چیزوں کی خبر ان کو دے دے گے. اب جو مومن ہوگا یخبرہ، اس کو خبر دینے کے بعد اس کو معاف کر دے گے. یہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا تو آج بھی میں تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کر کے تجھے معاف کرتا ہوں. اور جو منافق اور فاسق ہے، کافر ہے، اس کے یہ تمام برے اعمال کو اللہ تعالیٰ شائع کر دے گا قیامت میں سارے لوگوں کے ساتھ.
جس کو کہا گیا سورہ صدور میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ یعنی دلوں کی جو بھید ہے وہ ساری چیزیں بھی کھولی جائے گی قیامت کے دن. تو یہاں پہ وہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے سب کا حساب ہوگا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت جلال اپنی ظاہر کر دی کہ اگر آپ کے اعمال صحیح ہے اور ساری چیزیں صحیح ہے تب بھی اللہ پر لازم نہیں ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے. لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے گا. اور اگر آپ گنہگار ہو بد ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے، سزا ہی دے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اس کی مرضی، اس میں کسی کا اختیار. غیروں کی طرح جس طرح کہتے ہیں کرما، جو عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ آدمی کا جو کرم ہوتا ہے اس کو اسی کے بدلے کیا ملتا ہے، سلا دنیا میں مل جاتا ہے، اور اگلے جنم میں وہ اسی طرح کیا ہوتا ہے، وہ کرم اس کے حالات میں ظاہر ہوتا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ پر عذاب دینا کیا ہے، ضروری ہے، اور اچھے عمل پر اللہ تعالیٰ پر بدلہ دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، جسے چاہے معاف کر دے گے، جسے چاہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا، رحم کرنے کو لازم کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کے 100 حصے، جس میں سے ایک حصے کو دنیا میں کیا کیا ہے، ظاہر کیا ہے. اسی رحمت کی وجہ سے چرند پرند اور دنیا میں جو درندے ہیں وہ تک اپنے بچوں سے ساتھ کیا کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے. وہ ایک رحمت کے حصے کی وجہ. اس رحمت کو اللہ اپنے 99 حصے کے ساتھ ملا کر 100% رحمت کے حصے کے ساتھ قیامت میں ایمان والوں پر رحم کرے گا. تو اللہ نے رحمت کو لازم قرار دیا ہے، لیکن اللہ پر کوئی چیز لازم. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو چیز اتری تھی آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ دل کے جو اختیاری خیالات ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی اور جو غیر اختیاری خیالات ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی. ایسا کچھ ڈیفرنشیٹ نہیں کیا گیا، مطلقاً بیان کیا گیا جو کچھ تمہارے دل میں. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت زیادہ ان پر یہ بھاری گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس آئے، مسلم شریف میں پوری روایت ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہم پر نماز فرض کی، آپ کے رب نے، ہم نے نماز ادا کی، آپ نے حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، ہم نے ادا کی، جہاد فرض کیا، آپ نے، ہم نے ادا کی. البتہ یہ حکم کہ دلوں کے وسوسے اور بھیدوں پر بھی پکڑ کی جائے گی، اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ ایسے بھیدوں پر تو ہمارا خود کا کنٹرول نہیں ہے. اگر اس پر بھی محاسبہ کیا جائے تو ہم تو قیامت میں کیا ہو جائے گا، کون بچ پائے گا اللہ کی پکڑ سے. تو یہ ساری چیز حضور پر پیش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا صحیح معنی سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کون سی چیزیں مراد ہے، غیر اختیاری چیزیں مراد ہے. لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ بولنے سے کیا کیا، پرہیز کیا، وحی کا انتظار کیا، اور سمجھایا کہ بھائی تم ماں قبل کی امتوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ ان لوگوں نے جب اللہ کا حکم ان پر پیش کیا گیا بنی اسرائیل پر تو کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اب ہم سے نہیں ہو پائے گا. بلکہ تم کیا کہو، سمعنا واطعنا. تو ان کو تعلیم دی گئی اس فرما برداری کی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کیا. ایسا حکم تھا جو ان سے نہیں ہو سکتا تھا، البتہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان لوگوں کی زبان سے جو ظاہر ہوا اس ایک آیت میں اللہ نے اس کو نقل کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ایمان لائے، پیغمبر ایمان لائے. کون رسول مراد ہے یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو فرما رہے کہ رسول ایمان لائے بما انزل الیہ، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے. والمؤمنون، اور اسی طرح ایمان والے بھی کیا لائے. یہاں پہ مراد کون ہے، صحابہ کرام مراد. تو جو کچھ ہم نے نازل کیا رسول نے کیا کیا، اس پر مکمل. اسی طرح ایمان والوں نے بھی کیا لائے،
تو یہاں پہ مفسرین فرما رہے یہاں پہ بہت زیادہ فخر کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کیا. ان کو کیا کیا؟ یعنی پیغمبر کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایمان والوں میں شامل فرمائے. صحابہ کے بعد ہم بھی کیا ہے؟ اسی لسٹ میں. بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کہ رسول ایمان لائے جو کچھ ان پر نازل ہوا ان کے پروردگار کی طرف سے اور ایمان والے بھی. آپ اس ایمان کی تفصیل کر رہے یہ سارے لوگ کس چیز پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ تمام کے تمام اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ موجود ہے اور تنہا ہے اور اس کی تمام صفات کے ساتھ حی اور قیوم قائم ہے. وملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان لائے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جو اللہ کی حکم کی پابند ہے فرما بردار ہے اور کسی نہ کسی کام پر کیا ہے لگے ہوئے اللہ کی طرف سے. وکتبہ اور اس کی تمام کتابوں پر کیا لائے؟ ایمان لائے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کیا ہے؟ حق ہے اور سچ ہے. ورسلی اور تمام رسولوں پر کیا لائے؟ ایمان لائے. یعنی یہود اور نصارہ کی طرح نہیں کہ بعض نبی پر ایمان لے آئے. بنی اسرائیل تو اپنی نسل والے نبیوں پر ایمان لے آئے لیکن جو اپنی نسل کے باہر کے نبی تھے ان کو جھٹلا دیا. اسی طرح عیسائی حضرات جو بنی اسماعیل اپنے نبی پر ایمان لائے لیکن بنی اسماعیل میں سے جو نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار کر بیٹھے. بلکہ یہ ایمان والوں کی شان ایسی ہے وہ رسولی تمام رسولوں پر ایمان لاتے. اس کی حالت یہ لا نفرق بین احد من رسول ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے یعنی کسی پر ایمان لائے اور کسی پر. یہ بھی جملہ پہلے گزر چکا. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اب صحابہ کے قول کو نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. اب ہم سے ہو سکے نہیں ہو سکے الگ بات ہے لیکن ہم نے کیا کر لیا؟ جو کمانڈ تھا اس کو ایکسپٹ کر لیا. البتہ ہمیں معلوم ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پر ہمارا قابو نہیں ہے. غفرانک اے پروردگار ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اگر اس حکم کو پورا کرنے سے ہم عاجز ہو جائے. اور ربنا غفرانک ربنا اے پروردگار ہم تیری مغفرت طلب کرتے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو جملہ کہا صحابہ کرام نے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کر دیا. یہ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے حکم کو بھی وہ خوشی خوشی اور اپنے گلے کا توق بنا کر قبول کر لیتے ہیں جو ان کی قدرت میں نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ اعتبار ہے رسول پر اور کلام اللہ پر اللہ کے اوپر. تو اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو آسان کر دیا جو یہ آخری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. یعنی جس بندے میں جتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی کیا کرتا ہے؟ مکلف کرتا ہے. یہ آیتیں 3 سے 4 بار آئی ہے قرآن شریف میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آدمی کے اندر جتنی استعداد ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیریڈیٹری فیکٹرز جو جینز کی وجہ سے آدمی کے اندر استعداد آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کسی چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی قدرت اس کے لیے وہ چیز کرنا کیا ہے؟ وہ بہت مشکل ہے. ایک آدمی کے لیے کیا ہے؟ بہت. تو یہ کیوں ہو گیا؟ اس کی جینز میں اس کی بناوٹی ایسے کہ وہ کام اس کے لیے کیا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے باہر کے فیکٹر انوائرمنٹل فیکٹر یعنی جو سراؤنڈنگ ہوتا ہے. یہ ساری چیز مل کر ایک آدمی کا پوٹینشیل طے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کہ آدمی اتنا ہی کام کر سکتا ہے. تو ہر آدمی کی استعداد کیا ہے؟ الگ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کی جو استعداد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرے. وسعت سے زیادہ کسی کے پاس 20 روپے تھے اس نے 18% لگا دیا. یہ اس نے اس میں سے 18 روپے لگا دیے تو 18 روپے لگانے پہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کی استعداد ہی کتنی تھی؟
لیکن کسی کے پاس 50,000 ہے، وہ لگا رہے 50 روپے، تو اس کے 18 اور اس کے 50 کا تقابل ہم، اس کی استعداد بھی کیا تھی؟ زیادہ تھی. تو جس کی جتنی استعداد ہے وہ اس کو معلوم ہے اور کس کو معلوم ہے؟ اب اس کے ذمے ہے کہ وہ ریسورسز کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح کیا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہیں بھی. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے احسن عملا، اچھے عمل کا مطالبہ کیا ہے. حسین عمل، اچھا عمل. اس آدمی کے لیے وہ 18 روپے لگانا کیا ہے؟ اچھا عمل ہے، لیکن اس کے لیے وہ اتنا زیادہ بہتر. تو ہر آدمی کی ایک وسعت ہے، پوٹینشل ہے، اس حساب سے اس سے کیا کی جائے گی؟ پوچھ گچھ کی جائے گی. اس سے زیادہ کی اس سے پوچھ گچھ. اور وہ پوٹینشل کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم اور بندوں کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی طرح کوئی مالدار ہے، اس کے اندر پوٹینشل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، ریسورسز دیے. اس کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک ادارہ کھول سکتا تھا، ایک انسٹیٹیوٹ کھول سکتا تھا. لیکن حضرت کیا کر رہے؟ نماز پڑھ کے نکل رہے اور 50 روپے کی رسید نکال کے فخر کر رہے کہ میں نے کیا دیا مدرسے کو. تو یہ آپ نے یوٹیلائز نہیں کیا ریسورسز کو. اللہ پوچھ کرے گا کہ جو نعمتیں دی تھی اس کا کیا استعمال کیا. تو جس کی جو استعداد ہے اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کا کیا ہے؟ وہ مکلف ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہرگز نفس کی طاقت کے اوپر کسی کو نہیں آزماتا. لہٰذا جو غیر اختیاری خیالات آدمی کے اندر آتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہوگی. اب صحابہ جو ہے ریویل ہو گئے، ریلیف ہو گئے ان کو. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسے ملے گا وہی جو کچھ اس نے کمایا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور اس پر وہی لازم آئے گا اور وہی وبال ہوگا جو کچھ اس نے برے کام کیے ہیں. یعنی آدمی کے اعمال کا بدلہ اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا ہے. جتنا اس نے عمل کیا ہے اس سے کم نہیں ملے گا. اور جو کچھ اس نے گناہ نہیں کیا ہے اس میں اس سے زیادہ عذاب اس کو نہیں ملے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسی کے فائدے کے لیے کیا ہے، اور جو کچھ گناہ اس نے کیا ہے مکتسبت، اس کا وبال اسی پر ہے. اب آخر میں دعا نقل کرتے ہیں اور بڑی جامع دعا ہے. چنانچہ ربنا لا تؤاخذنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کر، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول جائے یا چوک ہو جائے. یاد رکھنے کی کوشش کے باوجود اگر آدمی سے نسیان طاری ہو جائے اور بھول جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. اس کا گناہ، روزہ اگر آدمی بھول سے کھا لیا تو گناہ ہوگا، تو پکڑ نہیں ہوگی، اس کا مطلب آخرت میں گناہ نہیں ہوگا. اور وہی جان بوجھ کے کھا لے تو کبیرہ گناہ ہے روزہ کو توڑنے. اسی طرح کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 60 دن مسلسل کیا رکھنے پڑے گا. یہ بھول اور اس کی جان بوجھ کے درمیان فرق ہے. اگر بھول جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما. تو اسی طرح او اخطانا، یا ہم خطا کر جائے، ہم نے کوشش تو کی تھی صحیح عمل کرنے کی لیکن ہم کیا ہو گئے؟ چوک گئے. کیا ہو گئے؟ تو چوک جانے پر بھی ہماری پکڑ، یعنی ہم نے اپنا پورا بیسٹ دیا، اس کے باوجود ہم کیا نہیں کر پائے. جو مجتہد ہوتا ہے، جو مسائل نکالتا ہے قرآن حدیث سے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا بیسٹ دیتا ہے، صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کرتا ہے عوام. تو اگر اس نے پوری کوشش کی اور پھر بھی وہ صحیح مسئلہ نہیں بتا پایا تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو 1 اجر ملے گا. کتنا اجر ملے گا؟ اور صحیح مسئلہ بتا دیا تو اس کو 2 اجر ملے گا، 2 ثواب ملے گا. تو اسی کو بیان فرما رہے کہ اگر ہم بھول جائے یا خطا کر جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما. تو حدیث وغیرہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کو تو اٹھا لیتے ہیں، تو یہاں پہ دعا کیوں مانگ رہے؟ یہ ایک سوال اٹھا ہے مفسرین نے. تو یہاں پہ دعا اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ اس نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پہ دوبارہ دعا کے طور پہ اس کو مانگا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کی، اس چیز کو ہمیں سے اٹھا لی. دوسری ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اس چیز کا مکلف تو نہیں بنا ہے, پکڑ تو نہیں کی, لیکن اللہ پر لازم نہیں ہے کہ اسی طرح معاملے کو کرے. اللہ کی آیتیں اللہ جب چاہے ما ننسخ من آیت او ننسیھا, جس آیت کو چاہے منسوخ کر دے اور جو حکم چاہے نیا نافذ کر دے. تو اس لیے دعا کی تلقین دی کہ اسی طرح اپنی نعمت کو ہم پر کیا کر, برقرار رکھ. آگے فرماتے ربنا ولا تحمل علینا, اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ ڈال. اسرن, اسرا کا لفظ آتا ہے بوجھ. اسر کہتے ہیں ایسے بوجھ کو جس کو اٹھانے میں یا جس کام کو کرنے میں بہت زیادہ کیا ہو, پریشانی ہو. امپاسبل نہیں بولے گے اس کو, کیا نہیں بولے گے, اس کو امپاسبل کام مت سمجھ لینا جو ہماری طاقت. اسرن یعنی بہت بھاری بوجھ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, اور یہ نبی ایسے ہیں جنہوں نے اس امت سے ان کے بوجھ کو اٹھا دیا. تو ہی دعا مانگ رہے, اسرن ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا, کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جس طرح ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا. احکام شاقہ, مشکل اعمال ڈالے گئے. اور کیا مشکل اعمال ڈالے گئے؟ تو چنانچہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ توبہ قبول کرنے کے لیے قتل نفس کا حکم دیا گیا, ایک دوسرے کو قتل کرنے کا. اسی طرح سے تفسیر جلالین میں آتا ہے کہ ربع المال زکوٰۃ میں نکالی جاتی تھی, یعنی 1/4 مال نکالی جاتی تھی زکوٰۃ میں فرض کے طور. اسی طرح سے اگر کوئی کپڑے میں ناپاکی لگ جاتی تو اس کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا, اس کو دھو کے نہیں چلتا تھا. اسی طرح سے بغیر پانی کے پاکی حاصل نہیں ہو سکتے تھے. اس امت میں تو پانی نہیں ہے تو کیا کر دو, تیمم کر دو. اسی طرح سے فرمایا کہ 50 صلاتن, دن اور رات میں 50 نمازیں کیا کی گئی, فرض کی گئی. اس امت کو کتنی ملی؟ اسی طرح سے عدم جوازیم صلاتیم فی غیر, مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے, کل ارض, پوری زمین کو میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے, مسجد بنا دی. اگر نماز کے شرائط پائے جائے تو ہر زمین میں آپ کیا پڑھ سکتے, نماز پڑھ سکتے. اسی طرح سے روزے دار اگر سو جائے رات کو, شام کو اگر سو جائے تو سو جانے کے بعد اب کھانے کی گنجائش نہیں ہے اس کو, وہاں سے اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا. رات کو آتے تھے تھک ہار کے صحابہ کرام, تو اسی طرح آنکھ لگ جاتی تھی, پورے دن بھر کے تھکے ہارے, تو افطاری بھی کیے نہیں, پتہ چل گیا کہ سونے کے بعد کیا ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا اگلے دن. اب کیا کرے گا؟ اللہ نے امت کے لیے کیا کر دیا, آسانی, بلکہ سحری کا حکم دیا اور اس میں برکت کی تلقین کی کہ سحری کرو, اس میں کیا ہے, تمہارے لیے برکت ہے. اسی طرح سے پاکیزہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا, جتنی پاکیزہ چیزیں سب امت میں کیا کر دی, اس کو حلال کر دی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, بنی اسرائیل میں پاکیزہ چیزوں بھی بعض کیا ہو گئی تھی, حرام ہو گئی, اونٹ کا گوشت اور اسی طرح سے کچھ چیزیں. تو اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ تھا, کوئی گناہ اگر وہ کرتے تھے تو صبح ہوتے ہی ان کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا, سارے لوگوں کے سامنے کیا ہو جاتی تھی, اور امت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, کرم کا معاملہ کرا, ستاری کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آسانی کو یہاں پر مرحمت فرمایا, اس کی دعا کے لیے اللہ نے یہاں پہ تلقین دی. آگے فرماتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال, ما لا طاقت لنا به, جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. پہلے تو مشکل کا کیا ہے, سوال کیا کہ مشکل کام ہم پر مت ڈال, تو آسانیاں پیدا کر دی. اب دوسرے میں یہاں پہ جو امپاسبل چیز ہے, ہم سے ہو ہی نہیں سکتی, ایسی چیز کو ہم پر لازم, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, مالک ہے, وہ چاہے تو لازم کر دے اور اس پر سوال بھی کرے. تو اس لیے دعا مانگی گئی کہ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے حضور ایک ایک دعا پڑھتے گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نعم قد فعلتو کا جملہ کہا کہ ہاں میں نے کر دیا. کیا جواب ہوا اللہ کی طرف سے, قد فعلتو, میں نے دعا کیا کر دی, قبول کر. واعف عنا, اور ہم سے درگزر کریے. وغفر لنا, اور ہماری کیا کر دیجیے, ہمیں بخش دیجیے. واعف عنا, غلطی کو معاف کرنا, درگزر کرنا, سرسری لے لینا. اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا. مغفر کہتے تھے, جنگ میں ایک ٹوپی ہوتی تھی, کھود جس کو کہتے, وہ پہنتے تھے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے. تو تیری رحمت کی چادر اور مغفرت کی چادر ہم پر ڈال دے, اور گناہوں کی جو تباہی ہے اس سے ہم کو کیا کر دے, بچا لے. وغفر لنا, ہماری مغفرت فرما.
वरहमना, हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है, तू हमारा क्या है, तू हमारा कारसाज है। अल्लाह ताला खुश होते इस तरह के जुमलों से। ईमान वालों को चाहिए इस तरह के जुमलों से बार बार अल्लाह को क्या करे, खिताब करे। अंत मौलाना, तू हमारा काम बनाने वाला है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमको कुफार की कौम, कुफार के बदले में हमको गालिब अता फरमा और हमको गलबा अता फरमा, काफिर कौम के बदले में। तो ये काफिरों पर मदद मांगी जा रही है आखिर में, जो कि ततिम्मा है इस सूरत का। और जंगे बद्र की इब्तिदा है। जंगे, आदमी को सबसे अजीज चीज क्या है, जान के जरिए जब आजमाया जाएगा तो बस वही लोग ईमान पर टिक पाएंगे जिनके दिलों में ईमान रच बस गया था। और जो सरसरी ईमान लाए थे, जब जान के बदले आजमाया जाएगा तो ईमान से हाथ धो बैठेंगे। तो उसकी दुआ की जा रही है कि कुफ्फार के बदले में हमारी क्या दे, मदद फरमा। गोया कि जंगे बदर के शुरू के अवाइल है, मुकद्दमात है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश हमारे सामने आने वाली है, लिहाजा उस आजमाइश में हमको गलबा अता फरमा। तो इस आयत के जरिए इख्तिताम किया गया है और मौजूदा ज़माने में भी इस दुआ को कसरत से मांगा जाए। और सूरत हाल इस बात की तरफ मुशीर है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश इस उम्मत की तरफ भी आने वाली है और वो वक्त बहुत ज़्यादा क्या है, कसरत से इन दुआओं के जरिए से अल्लाह की मदद तलब की जाए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि इन कुफ्फार के इवज और इन कुफ्फार के बदले में हमारी क्या फरमा, मदद फरमा, कि कहीं ऐसी आजमाइश में हम ईमान से ना हाथ धो बैठे हैं। हदीस में आता है कि ईमान वाले ऐसे हो जाएंगे जैसे झाग, और चंद अफराद ऐसे होंगे जो इस इम्तिहान में कामयाब होकर ईमान पर साबित कदम रह गए, बाकी सब ईमान का सौदा कर देंगे, बाकी सब क्या कर बैठेंगे। तो ये वक्त है कि इस तरह की दुआ से अल्लाह के सामने आवाजारी की जाए और कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा की तफसीर मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है, सुना है, उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह इस सिलसिले को जारी और सारी फरमाए और हम सबको इससे नफ़ा आवर होने की तौफीक नसीब फरमाए। और उन तमाम हजरात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन हजरात ने इस सिलसिले में हमारी मदद की और इस सिलसिले को शुरू करने में हमें तरगीब दी। चुनांचे शुरू में बंदा अपने नाकिसुल इल्म की वजह से तफसीर की इब्तिदा करने से हिचकिचा रहा था, यहाँ तक कि असातिज़ा ने भी कहा कि तफसीर करो तफसीर करो, लेकिन एक कम उम्री की वजह से और कम तजर्बा होने की वजह से इतने बड़े अमल की कभी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारी मस्जिद के इमाम साहब को, कि इमाम साहब ने कहा कि आप क्या करो, तफसीर चालू करो। तो उनका हुक्म था कि एक हौसला अफजाई हो गई कि हमने ये सिलसिला चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि सूरह बकरा हमने आज मुकम्मल कर ली। अल्लाह ताला आखिरी मरहले तक हमको इस पर जमाए रखे और पूरे उम्मत के दिलों को इस तरफ मुतवज्जा फरमाए। हर मस्जिद में कुरान के सीखने सिखाने का आम माहौल कायम फरमाए। या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, हम सब जाहिल है, या अल्लाह हम सब जाहिल है, या अल्लाह हम सब जाहिल है। या अल्लाह, सिर्फ वही जानते हैं जो तूने हमें बतलाया है। या अल्लाह, सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें अता किया। या अल्लाह हम सब मोहताज है। या अल्लाह, हम सब मोहताज है। या अल्लाह, तू ही हमारी ज़रूरत पूरी करने वाला है। या अल्लाह, तू ही हमें अल्लाह रिस्क देने वाला है। या अल्लाह, तू ही हमारी प्यास बुझाने वाला है। या अल्लाह, पूरे खजाने तने तना तेरे कब्ज़े कुदरत में है। या अल्लाह, किसी अमेरिका, किसी या अल्लाह UN, या अल्लाह, ये सब मोहताज है। हकीकी मालिक तू है, हकीकी कुदरत वाला तू है। या अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं। या अल्लाह, तुझे अपना परवरदिगार तस्लीम करते हैं। या अल्लाह, तू ही हमारा मौला है। या अल्लाह, हमें बेयार और मददगार ना फरमा। या अल्लाह, इस दुनिया में हमें बेयार और मददगार ना फरमा। या अल्लाह, तेरी इस निस्बत की वजह से, या अल्लाह, तेरा गुलाम होने की निस्बत की वजह से, या अल्लाह, दोबारा दुनिया में अल्लाह इस्लाम को गलबा आता फरमा। या अल्लाह, ईमान वालों को गलबा आता फरमा। या अल्लाह, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। या अल्लाह, कुरान से, अल्लाह तेरे दीन से हमारा रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। या अल्लाह, कमज़ोर होता जा रहा है। या अल्लाह, कसीर तादाद में ऐसे अफराद है, या अल्लाह, जो रोज़ाना या अल्लाह तेरे इस
یا اللہ قیمتی ترین یا اللہ تعالیٰ عظیم ترین نعمت کو یا اللہ ہاتھوں سے یا اللہ گوا دے رہے ہیں، ایمان سے پھر جا رہے ہیں، یا اللہ ایسے کمزور مرحلہ امت یا اللہ اس کا سامنا کر رہی ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا غمگسار ہے، یا اللہ تو ہی امت کی یا اللہ فریاد رسی فرما، یا اللہ تو ہی امت کی فریاد رسی فرما، یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرمانے والا ہے، یا اللہ تو ہی اپنی دین کے لیے کافی ہے، یا اللہ ہم سب کو بطور سبب کے اللہ استعمال فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ تیرے دین کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حضور یتیم تھے، یا اللہ حضور یتیم تھے، یا اللہ کوئی یار و مددگار نہ تھا، یا اللہ کوئی عورت حضور کو یا اللہ دودھ پلانے کے لیے راضی نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ ایسے میں یا اللہ دائی حلیمہ نے اس بچے کو یا اللہ تیرے آخری نبی کو یا اللہ قبول کیا، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی یا اللہ ایسی برکتیں ان پر ظاہر ہوئی کہ اللہ آج تک ہم ان برکتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسی طرح تیرا دین بھی یتیم ہو چکا ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسے نازک ماحول پر ہمیں اپنے سینے سے تیرے دین کو لگانے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس دین کو ہمارے اندر سب سے زیادہ عزیز بنا، یا اللہ ہماری جان و مال سے زیادہ عزیز بنا، یا اللہ دین کے ہر شعبے کو یا اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس میں یا اللہ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو مل جل کر یا اللہ تیری نیکی کو یا اللہ تیرے حکم کو نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری برائیوں اور تیرے منکرات کو یا اللہ اس زمین کو یا اللہ ان منکرات سے صاف پاک کرنے کی ہم سب کو یا اللہ ہمت یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مظلوم ہے یا اللہ ان کی یا اللہ ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، چاہے مسلمان ہو یا اللہ چاہے کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہو، یا اللہ ہم سب کو مل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مظلوموں کا ہم سب کو ساتھی بنا، یا اللہ ظالموں سے یا اللہ ہمیں کوسوں دور عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو تہس نہس فرما، یا اللہ اسرائیلی حکومت کو تہس نہس فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کو تہس نہس فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے یا اللہ گاجر اور مولی کی طرح ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، یا اللہ عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، یا اللہ ان کی پوری قوت و طاقت کے ساتھ یا اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما، یا اللہ ان کو ناکام فرما، ان کے تکبر کو پاش فرما، یا اللہ تیری قدرت کو ظاہر فرما، یا اللہ تیری مدد کو نازل فرما، یا اللہ ہم سب کو اس مدد کا مشاہدہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس مدد کو ظاہر فرما، یا اللہ اس کا مشاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم نے مانگا اپنے گمان کے موافق، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی جو تفسیر کی یا اللہ جو کہا سنا یا اللہ تیرے کلام کی ترجمانی کرنا ہر کسی کے بس کی کام نہیں، یا اللہ ہم تو ٹوٹے زبان والے ہیں، ٹوٹے علم والے ہیں، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تو معاف فرما، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما، یا اللہ جتنا ہم نے پڑھا ہے یا اللہ تیرے کلام اللہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس سلسلے کو جاری ساری فرما، یا اللہ ہر مسجد کو مسجد نبی کا نمونہ بنا، ہر مسجد کو مسجد نبی کا نمونہ بنا، یا اللہ مسجدوں کو مسلمانوں کو یا اللہ مضبوط کرنے کا اللہ بہترین ذریعہ بنا، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.